اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہج البلاغہ خطبہ نمبر 214۔ حضرت امیر کائنات نے صفین کے موقع پر فرمایا کہ اللہ نے مجھے تمہارے امور کا اختیار دے کر میرا حق تم پر قائم کر دیا ہے، اور جس طرح میرا تم پر حق ہے ویسا ہی تمہارا بھی مجھ پر حق ہے۔ یوں تو حق کے بارے میں باہمی اوصاف گنوانے میں بہت وسعت ہے، لیکن آپس میں حق و انصاف کرنے کا دائرہ بہت تنگ۔ دو آدمیوں میں اس کا حق اس پر اسی وقت ہے جب دوسرے کا بھی اس پر حق ہو، اور اس کا حق اس پر جبھی ہوتا ہے جب اس کا حق اس پر بھی ہو، اور اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کا حق تو دوسروں پر ہو لیکن اس پر کسی کا حق نہ ہو، تو یہ امر ذات باری کے لیے مخصوص ہے نہ اس کی مخلوق کے لیے، کیونکہ وہ اپنے بندوں پر پورا تسلط اور اقتدار رکھتا ہے، اور اس نے تمام ان چیزوں میں کہ جن پر اس کے فرمان قضا جاری ہوئے ہیں عدل کرتے ہوئے ہر صاحب حق کا حق دے دیا ہے۔ اس نے بندوں پر اپنا یہ حق رکھا ہے کہ وہ اس کی اطاعت اور فرما برداری کریں، اور اس نے محض اپنے فضل و کرم اور اپنے احسان کو وسعت دینے کی بنا پر کہ جس کا وہ اہل ہے ان کا کئی گنا اجر قرار دیا ہے۔ پھر اس نے ان حقوق انسانی کو بھی کہ جنہیں ایک کے لیے دوسرے پر قرار دیا ہے اپنے ہی حقوق میں سے قرار دیا ہے، اور انہیں اس طرح ٹھہرایا کہ وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں برابر اتریں، اور کچھ ان میں سے کچھ حقوق کا باعث ہوتے ہیں اور اس وقت تک کہ واجب نہیں ہوتے جب تک اس کے مقابلے میں حقوق ثابت نہ ہو جائیں۔ اور سب سے بڑا حق کہ جسے اللہ نے واجب کیا حکمران کا رعیت پر اور رعیت کا حکمران پر ہے، کہ جسے اللہ نے والی اور رعیت میں سے ہر ایک کے لیے فریضہ بنا کر عائد کیا ہے، اور اسے ان میں رابطہ محبت قائم کرنے اور ان کے دین کو سرفرازی بخشنے کا ذریعہ قرار دیا۔ چنانچہ رعیت اسی وقت خوشحال رہ سکتی ہے جب حاکم کے طور طریقے درست ہوں، اور حاکم بھی اسی وقت صلاح سے آراستہ ہو سکتا ہے جب رعیت اس کے احکام کی انجام دہی کے لیے آمادہ ہو۔ جب رعیت فرما روا کے حقوق پورے کرے اور فرما روا رعیت کے حقوق سے عہدہ برآ ہو تو ان میں حق باوقار، دین کی راہیں استوار اور عدل و انصاف کے نشانات برقرار ہو جائیں گے، اور پیغمبر کی سنتیں اپنے ڈھرے پر چل نکلیں گی، اور زمانہ سدھر جائے گا، بقائے سلطنت کے توقعات پیدا ہو جائیں گے، اور دشمنوں کی حرص و طمع یاس و ناامیدی سے بدل جائے گی۔ اور جب رعیت حاکم پر مسلط ہو جائے یا حاکم رعیت پر ظلم کرنے لگے تو اس موقع پر ہر بات میں اختلاف ہوگا، ظلم کے نشانات ابھر آئیں گے، دین میں مفسدے بڑھ جائیں گے، شریعت کی راہیں متروک ہو جائیں گی، خواہشوں پر عمل ہوگا، شریعت کے احکام ٹھکرا دیے جائیں گے، نفسانی بیماریاں بڑھ جائیں گی، اور بڑے سے بڑے حق کو ٹھکرا دینے اور بڑے سے بڑے باطل پر عمل ہونے سے بھی کوئی نہ گھبرائے گا۔ ایسے موقع پر نیکوکار ذلیل اور بدکردار باعزت ہو جاتے ہیں، اور بندوں پر اللہ کی عقوبتیں بڑھ جاتی ہیں۔ لہٰذا اس حق کی ادائیگی میں ایک دوسرے کو سمجھانا بجھانا اور ایک دوسرے سے بخوبی تعاون کرنا تمہارے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ کوئی شخص بھی اللہ کی اطاعت و بندگی میں اس حد تک نہیں پہنچ سکتا کہ جس کا وہ اہل ہے، چاہے وہ اس کی خوشنودیوں کو حاصل کرنے کے لیے کتنا ہی حریص ہو، اور اس کی عمل کی کوششیں بھی بڑھ چڑھ جاتی ہیں، پھر بھی اس نے بندوں پر یہ حق واجب قرار دیا کہ وہ مقدور بھر پند و نصیحت کریں اور اپنے درمیان حق کو قائم کرنے کے لیے ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں۔ کوئی شخص بھی اپنے کو اس سے بے نیاز نہیں قرار دے سکتا کہ اللہ نے جس ذمہ داری کا بوجھ اس پر ڈالا ہے اس میں اس کا ہاتھ بٹایا جائے، چاہے وہ حق کتنا ہی بلند منزلت کیوں نہ ہو، اور دین میں اسے فضیلت و برتری کیوں نہ حاصل ہو، اور کوئی شخص اس سے بھی گیا گزرا نہیں کہ حق میں تعاون کرے یا اس کی طرف دستے تعاون بڑھایا جائے، چاہے لوگ اسے ذلیل سمجھیں اور اپنی حقارت کی وجہ سے آنکھوں میں نہ جچیں۔ اس موقع پر آپ کے اصحاب میں سے ایک شخص نے آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ایک طویل گفتگو کی، جس میں حضرت کی بڑی مدح و ثنا کی اور آپ کی باتوں پر
کان دھرنے اور ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا اقرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں جلال الہی کی عظمت اور قلب میں منزلت خداوندی کی رفعت کا احساس ہو، اسے سزاوار ہے کہ اس جلالت و عظمت کے پیش نظر اللہ کے ماں سوا ہر چیز کو حقیر جانے، اور ایسے لوگوں میں وہ شخص اور بھی اس کا زیادہ اہل ہے کہ جسے اس نے بڑی نعمتیں دی ہوں اور اچھے احسانات کیے ہوں، اس لیے کہ جتنی اللہ کی نعمتیں کسی پر بڑی ہوں گی اتنا ہی اس پر اللہ کا حق زیادہ ہوگا۔ نیک بندوں کے نزدیک فرما رواؤں کی ذلیل ترین صورت حال یہ ہے کہ ان کے متعلق یہ گمان ہونے لگے کہ وہ فخر و سربلندی کو دوست رکھتے ہیں اور ان کے حالات کبر و غرور پر محمول ہو سکیں۔ مجھے یہ تک ناگوار معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں اس کا وہم و گمان بھی گزرے کہ میں بڑھ چڑھ کر کس سراہے جانے یا تعریف سننے کو پسند کرتا ہوں، بحمد اللہ کہ میں ایسا نہیں ہوں، اور اگر مجھے اس کی خواہش بھی ہوتی کہ ایسا کہا جائے تو بھی اللہ کے سامنے فروتنی کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیتا کہ ایسی عظمت و بزرگی کو اپنایا جائے کہ جس کا وہی اہل ہے۔ یوں تو لوگ اکثر اچھی کارکردگی کے بعد مدح و ثنا کو خوشگوار سمجھا کرتے ہیں، لیکن میری اس پر مدح و ستائش نہ کرو۔ اللہ کی اطاعت اور تمہارے حقوق سے عہدہ برآ ہوا ہوں، کیونکہ ابھی ان حقوق کا ڈر ہے کہ جنہیں پورا کرنے میں ابھی فارغ نہیں ہوا ہوں، اور ان فرائض کا بھی اندیشہ ہے کہ جن کا نفاذ ضروری ہے، مجھ سے ویسی باتیں نہ کیا کرو جیسی جابر و سرکش فرما رواؤں سے کی جاتی ہیں، اور نہ مجھ سے اس طرح بچاؤ کرو جس طرح تیش کھانے والے حاکموں سے بچاؤ کیا جاتا ہے، اور مجھ سے اس طرح کا میل جول نہ رکھو جس سے چاپلوسی اور خوشامد کا پہلو نکلتا ہو۔ میرے متعلق یہ گمان نہ کرو کہ میرے سامنے کوئی حق بات کہی جائے گی تو مجھے گراں گزرے گی، اور نہ یہ خیال کرو کہ میں یہ درخواست کروں گا کہ مجھے بڑھا چڑھا دو، کیونکہ جو اپنے سامنے حق کے کہے جانے اور عدل کے پیش کیے جانے کو بھی گراں سمجھتا ہو، اسے حق و انصاف پر عمل کرنا کہیں زیادہ دشوار ہوگا۔ تم اپنے کو حق کی بات کہنے اور عدل کا مشورہ دینے سے نہ روکو، کیونکہ میں تو اپنے کو اس سے بالا تر نہیں سمجھتا کہ خطا کروں، اور نہ اپنے کسی کام کو لغزش سے محفوظ سمجھتا ہوں، مگر یہ کہ خدا میرے نفس کو اس سے بچائے کہ جس پر وہ مجھ سے زیادہ اختیار رکھتا ہے۔ ہم اور تم اسی رب کے بے اختیار بندے ہیں کہ جس کے علاوہ کوئی رب نہیں۔ وہ ہم پر اتنا اختیار رکھتا ہے کہ خود ہم اپنے نفسوں پر اتنا اختیار نہیں رکھتے۔ اسی نے ہمیں پہلی حالت سے نکالا کہ جس میں ہم تھے، بہبودی کی راہ پر لگایا، اور اس نے ہماری گمراہی کو ہدایت سے بدلا اور بے بصیرتی کے بعد بصیرت عطا فرمائی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔